اور مجھے جس بات پہ بہت تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بلوچستان کا دانشور طبقہ ہے وہ ذہنی طور پہ ہم سے دور ہو رہا ہے. ہر نیا واقعہ جو ہے وہ صرف پاکستان کے اندر ہی انسینسٹیوٹی پیدا نہیں کر رہا, ڈیسینسٹائزیشن نہیں کر رہا, وہ بلوچ سینٹیمنٹس پہ اور جو سوچ ہے, رویے ہیں, ان پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے. اٹ از اے ویری ڈیلیکیٹ ایشو. اس کو جو ہے وہ مڈ لیول کے وہ لوگ جن کی تربیت جو ہے وہ کائنیٹک فورس کی ہے, ان پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ہاں تو اچھا, میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرض یہ کر رہا ہوں وجاہت صاحب کہ بالکل آپ نے درست کہا کہ دستور کے اوپر پاکستان کے دستور موجود ہے, اس کے اوپر اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے, مثلا مشترکہ مفادات کی کونسل ہے. اچھا, یہ سارے معاملات ادھر ہیں, لیکن اب پرابلم جو یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو اندرونی نفاق بھی ہے. مثلا یہ کہ آپ کو پتا ہے کل نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ اس کا ایک اجلاس ہو رہا ہے, اس میں پہلے پاکستان تحریک انصاف یہ خیال تھا کہ وہ شرکت نہیں کریں گے, اب آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم شریک ہو رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اعلان کیا تو خود ہی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے سپورٹرز جو ہیں اب سوشل میڈیا پہ وہ ان کے خلاف شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ تو ٹاؤٹس ہیں, عمران خان کے بغیر کیسے یہ ہوگا معاملہ طے, اور وغیرہ وغیرہ, کہ ان کو بوائیکاٹ کرنا چاہیے. اب یہ بھی ایک سینٹیمنٹ تو موجود ہے اس وقت پاکستان میں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں کوئی قومی اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے اندرونی اور بیرونی جو ہماری پالیسیز ہیں ان کے اوپر؟ ہم نے اس سے زیادہ شدید پولرائزیشن اس ملک میں ایک سے زیادہ دیکھ رکھی ہے. اور یہ جو پولرائزیشن ہے انفارچونیٹلی اس میں جو بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جو نارمز ہیں یہ ان کے دائرے میں ہی نہیں ہے, یہ ایک شخص ایک فرد کے گرد گھومنے والا نیریٹو ہے. آپ فرمائیے کہ یہ جو کسی نے پی ٹی آئی سے جا کے کہا تو نہیں کہ ان لوگوں کو آپ لے کے آئیں, وہ دوسرے لوگوں کو لیے لا سکتے ہیں ان کی جماعت کے. یہ کہنا کہ صرف عمران خان صاحب ہوں گے تو یہ تو آپ واپس 9 مئی پہ جا رہے ہیں. اب ہم 9 مئی پہ انفارچونیٹلی اب وہ وقت گزر گیا, وہ ایک مرحلہ تھا اور آپ جانتے ہی ہیں جو کچھ ہوا ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی پی ٹی آئی میں یہ فیصلہ کیا ہے, میرے خیال میں سب صاحب کی رضامندی, اس میں خاتون بھی ہیں سرتاج گل, تو سب کی شامل ہوگی نا, ان سب کو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ریاست پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے کی, آپ پارلیمنٹ میں بھی تو بیٹھے ہیں, اب وہاں سے تنخواہیں بھی تو لے رہے ہیں نا, اور جو پارلیمنٹ کے اندر انڈور ایک اتنے سینسٹیو ایشو پہ کہ یہ ہمارے وفاق کو لاحق خطرے پہ بات کرنا ہے, بریفنگ دینا ہے وہاں پہ سیکورٹی کے اداروں کو کہ بھئی کیا گراؤنڈ پہ کیا ہے, کیونکہ یہ عام آدمی کی تو رسائی نہیں ہے ان معلومات تک. پارلیمنٹ ہی ہماری نمائندہ ہے نا, تو اس کو بتایا جا رہا ہے, تو اس میں اگر کچھ لوگ جا رہے ہیں تو ان کو ٹاؤٹ کہنا. آپ ذرا اندازہ فرمائیے رضا بھائی یہ کس سطح کا سیاسی شعور ہے. بس یہ میں یہی تو عرض یہ کر رہا ہوں نا کہ نہ صرف کہ کس سطح کا, انہوں نے کہا یہ پیٹھ میں خنجر ہے عمران خان کی, اس طرح کبھی اس کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن یہ شعور کا ہی میں اسی پر آتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا یہ کس قسم کا آپ نے مجھ سے پوچھا, میں تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اس شعور کی کیا, اس کی جو بنیادیں ہیں, یا اس کا جو جسے کہنا چاہیے ایک پورا سیاق و سباق ہے, وہ کیا ہے؟ وجاہت صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ نے 9 مئی کا تذکرہ کیا, یا یہ کہ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ پیسے بھیجنا بند کر دیں, یا آئی ایم ایف پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جائے. تو یہ سوچ جو ہے یہ کیوں اس قدر انتہا پسند دکھائی دیتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں بہت زیادہ ایبسٹریکشن میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ہم نے ایسا بھائی, میں نے اور آپ نے اس ملک میں جو ہے وہ کم از کم 40 برس تو شعوری زندگی دیکھے ہیں نا. ہم نے اس میں مارشل لا بھی دیکھے ہیں, ہم نے اس میں حکومتوں کا آنا اور ان کو ڈیسٹیبلائز کیا جانا, ہم نے اس میں بہت کچھ دیکھا ہوا ہے. میری رائے میں اس میں جو ہمارا نظام تعلیم ہے, جو ہم نے اس ملک کے اندر نیریٹو دیا ہے, جو ہم نے اپنی صحافت کو روک دیا ہے, اور جو ہم نے سیاسی انجینئرنگ کی ہے, اس کے نتیجے میں
ہم جو ہے وہ ہر گزرتے ہوئے برس کے ساتھ، ہر گزرتے ہوئے ڈیکڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری جمہوری اور سیاسی تربیت کمزور ہوئی ہے، اور وہ والا ذہن جو اکہرا ہوتا ہے، جو جانتے ہیں نا کہ وہ جو صرف ایک نقطے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا، جو زندگی کی، معاشرے کی کمپلیکسٹی سے بے خبر ہے. آپ جا کے پنجاب یونیورسٹی میں اگلی دفعہ جب تشریف لائیں رضا، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایٹ رینڈم 5 طالب علموں سے جو پوسٹ گریجویٹ تعلیم پا رہے ہوں، آپ ان سے بلوچستان کے 5 اضلاع کے نام پوچھ لیجیے، یا آپ پوچھ لیجیے ان سے کہ یہ بھائی یہ پنجگور جو ہے یہ کوئٹہ کے مشرق میں ہے کہ مغرب میں ہے. ان سے شاید یہ بھی علم نہ ہو کہ کشمور سندھ میں ہوتا ہے کہ کشمیر میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کے لیے بیسک بات تو یہ ہے کہ ایکوریسی آف انفارمیشن. جی ہاں، جی ہاں. ایکوریسی آف انفارمیشن کے بغیر جو ہے وہ ہم کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں. مجھے میرے ایک دوست ہیں قابل احترام، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میں اب لیٹ دیکھ رہا ہوں کہ اچھے خاصے وہ معتدل اور باخبر صحافی ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے لہجے میں تلخی جو ہے وہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے. اور مجھے باقاعدہ تشویش ہو رہی ہے کہ اگر اس بھائی کا یہ عالم ہے تو وہ بچہ جو اس وقت جو ہے وہ 22 یا 25 سال کا ہے، جس نے دیکھا ہی اس ملک میں جو ہے نا وہ مشرف ریفرنڈم سے ان کا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور اکتوبر 2011 والا جو جلسہ تھا 30 اکتوبر کا، وہاں پہ آگے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کہ کل ملا کے یہ پولیٹیکل کیپٹل ہے اس جنریشن کا. میں انہیں برا نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ اس صلاحیت میں، ذہانت میں آج کی دنیا کے لوگ ہیں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے انہیں سکھایا کیا. ہم نے ان کو، آپ کو یاد ہے آپ پاکستانی میں تھے ان دنوں میں، عمران خان صاحب کے پاس قومی اسمبلی کی ایک سیٹ 5 سال کے لیے، 4.5 سال کے لیے رہی تھی. جی. اس پہ عمران خان صاحب کے سولو انٹرویوز جو ہے نیشنل نیٹ ورک پہ نجی، اور 300 کے قریب سولو انٹرویوز عمران خان. ویزیبلٹی میٹرز. اس نسل نے صرف 2 ہی باتیں سنی ہیں، عمران خان صاحب ایک معجزہ کرنے والے یعنی معجزاتی ہستی ہیں، باقی سارے چور. اور جو اگر کوئی چور وغیرہ عمران خان صاحب کے ساتھ آگے بیٹھ جائے، ان کا حامی ہو جائے، تو وہ دھل جاتا ہے، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا ان میں سے یہ جو کل دوست پی ٹی آئی کے رہنما جائیں گے اجلاس میں، ان میں سے کیا وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے جو ہے وہ سیاسی جدوجہد میں حصہ لیا؟ ان کی نظر میں سوائے ایک شخص، وہ یہ جو جس طبقے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ان کی نظر میں سوائے ایک شخص کے باقی پورا ملک جو ہے میٹر نہیں کرتا. کیا محترمہ بینظیر بھٹو سے لے کے میاں نواز شریف صاحب تک یہ انگیجمنٹ کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا غوث جو انگیجمنٹ کے آدمی نہیں تھے؟ حیدرآباد ٹریبونل میں ان پہ سزائے موت ان کو ہو سکتی تھی، وہ غداری کا، بغاوت کا مقدمہ تھا، وہ پھر بھی کھڑے ہو گئے. یہ بختیار سے کہتے تھے بھائی بھٹو میرا دوست ہے، میں اس کا گورنر رہا ہوں، مجھے بات کرنا ہے، اس لیے تو انہیں بابائے مذاکرات کہا جاتا تھا. یہی نصر اللہ خان صاحب کی یہی روایت رہی ہے. سیاست میں آپ بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ میری وہ شرائط ہے، اسے یہ مان لیجیے، اس کے علاوہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں. ایسے نہیں ہوتا، سیاست ایسے نہیں ہوتی.